الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 125۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، اور جب ہم نے بنایا بیت اللہ کو مثابتاً للناس، مثابہ کا مطلب ہوتا ہے بار بار لوٹنے والی جگہ، یعنی بیت اللہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا گھر، ایسی جگہ بنایا کہ جدھر لوگ بار بار آتے ہیں اور پوری دنیا سے آتے ہیں، اور یہ واحد وہ جگہ ہے کہ دیکھیں جب بندہ ایک بار جاتا ہے تو پھر دوبارہ اس کا دل کرتا ہے کہ میں پھر ادھر جاؤں، پھر تیسری بار اس کا دل کرتا ہے کہ میں پھر ادھر جاؤں۔ کس لیے جاتا ہے؟ ثواب کی نیت سے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ 3 جگہ پہ آپ ثواب کی نیت سے جا سکتے ہو۔ دنیا میں 3 جگہ ہیں جدھر ثواب کی نیت سے بندہ جا سکتا ہے، ایک بیت اللہ ہے اور دوسری مسجد نبوی، ایک مکہ اور دوسرا مدینہ، اور تیسری مسجد اقصی۔ یہ 3 جگہ ہیں جدھر ثواب کی نیت سے کوئی بندہ جا سکتا ہے، اس کے سوا کسی جگہ پہ نہیں جا سکتا۔ آج کل تو مسلمانوں کے اندر بے شمار ایسے لوگ ہیں کہ جو مختلف درگاہوں پہ جاتے ہیں ثواب کی نیت سے، قافلوں کی شکل میں، جبکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی حدیث کے مطابق کسی جگہ پہ بھی کوئی ثواب کی نیت سے جائے گا تو اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ تو بیت اللہ واحد ایسی جگہ ہے۔ دنیا میں اور بھی بڑے بڑے ایسے آستانے بنے ہوئے ہیں کہ جدھر لوگ طواف کرتے ہیں، اب تو یہ عام ہے، لیکن بیت اللہ کا جو طواف ہے اللہ نے اس کو جاری کیا ہے، وہ تب سے جاری ہے اور آج تک جاری ہے۔ نماز کے ٹائم پہ صرف بریک ہوتی ہے، وگرنہ وہ جاری رہتا ہے۔ صبح دوپہر شام جب بھی آپ دیکھ لیں اللہ نے اس کو کتنی عزت دی ہے اس گھر کو۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے اس گھر کو مثابہ بنا دیا ہے، لوگ بار بار آتے ہیں اور پوری دنیا کے کونے کونے سے ادھر آتے ہیں۔ وَأَمْنًا، اور امن کی جگہ بنا دیا ہے، ادھر کوئی ظلم، کوئی زیادتی، کوئی جبر، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اللہ نے اس کو امن کی جگہ بنایا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو محفوظ رکھا، اور اس کی حفاظت تو اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں نا۔ جیسے تاریخ بھی گواہ ہے اور قرآن بھی گواہ ہے کہ جب وہ ابرا ادھر آیا تھا ہاتھیوں کی فوج لے کے تو اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ساتھ اللہ نے یہ حکم دے دیا مسلمانوں کو، وَاتَّخِذُوا، تم پکڑو، مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ، مقام ابراہیم کو، یہ ایک جگہ ہے ادھر، مصلی نماز گاہ۔ اس کی تفسیر کیا ہے؟ صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 1218 ہے، ان جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اللہ کے رسول مقام ابراہیم اور اللہ کے رسول ایک جگہ پہ کھڑے ہیں، درمیان میں مقام ابراہیم ہے اور آگے بیت اللہ ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فقرا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی فجعل المقام بینہ وبین البیت، یعنی آپ اس جگہ پہ کھڑے ہوئے کہ بینہ و بین البیت، وہ جو مقام ابراہیم تھا وہ آپ کے اور بیت اللہ کے درمیان تھا، ٹھیک ہے۔ کان یقرأ فی الرکعتین، اللہ کے رسول نے 2 رکعت نماز پڑھی، کدھر؟ مقام ابراہیم پر، ٹھیک ہے، اور پہلی رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھا اور پھر قل یا ایھا الکافرون پڑھا، ٹھیک ہے۔ تو مقام ابراہیم پر نماز پڑھنا یہ سنت ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ آگے آیت نمبر یہی اس کا باقی حصہ، وَعَهِدْنَا،
اور ہم نے عہد لیا، وعدہ لیا، الی ابراہیم و اسماعیل، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ دونوں باپ بیٹے ہیں اور دونوں ہی اللہ کے نبی ہیں، ان سے اللہ نے وعدہ لیا کیا؟ انطہرا، کہ وہ دونوں پاک کریں گے، بیتیا میرے گھر کو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ ایک تو صفائی اس کی ظاہری طور پہ ہے کہ جو ہم مسجدوں کی صفائی کرتے ہیں چونکہ یہ عبادت گاہ ہے نا، اور دوسرا صفائی کا مطلب ہے بتوں کی پلیدگی سے صفائی، ٹھیک ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ بنایا تو ایسی صفائی کی کہ کسی بت کو اس کے قریب نہیں آنے دیا، کہ ادھر کسی بت کی عبادت نہ ہو بلکہ صرف اللہ کی ذات کی عبادت ہو بس۔ تو انہوں نے ہر حال میں اس گھر کو صاف رکھا، اور ان کی اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری لگائی تھی کہ یہ میرے گھر کو صاف رکھیں، شرک کی پلیدگی سے بھی صاف رکھیں اور ویسے بھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا نا، صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 569 ہے، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بنیت المساجد لما بنیت لہو، یعنی جو مسجدیں جس کے لیے بنائی گئی ہیں وہی کام ادھر ہوگا، کیا؟ اللہ کی، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ یہ دلیل ہے بتوں کی پلیدگی سے صفائی، کہ مسجدیں بیت اللہ کے لیے بنایا گیا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ادھر لات منات اور عزا کی پوجا کی جائے یا کسی اور بت کی پوجا کی جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری صفائی سنن نبی داود کے اندر حدیث نمبر 455 ہے، ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور وان تنظف وتطیب۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم کیا کریں؟ مسجدیں بنائیں اپنے محلوں کے اندر، اپنے گھروں کے اندر، اور یہ بھی حکم دیا کہ ہم ان کو صاف ستھرا رکھیں اور ان کو معطر رکھیں۔ جب کوئی مسجد میں آئے تو ادھر گند نہ ہو، صفائی ہو، اور بدبو کی بجائے ادھر سے خوشبو آ رہی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیت اللہ بھی اور ہر مسجد بھی وہ بتوں کی پلیدگی سے بھی پاک ہونی چاہیے اور گندگی سے بھی صاف ہونی چاہیے۔ اللہ کی مسجد ہو اور اس میں غیر اللہ کی مجلس ہو رہی ہو اور غیر اللہ کے نام پہ دیا جا رہا ہو، کھایا جا رہا ہو، لیا جا رہا ہو، تو یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ آگے وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی، اے میرے رب، اجعل ھذا بلدن آمنا، اس شہر کو امن والا بنا دے، ٹھیک ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی نا، تو اللہ نے مکہ کو حرمت والا بنا دیا، امن والا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے السنن الکبریٰ للنسائی کے اندر حدیث نمبر 4262 ہے، ان ابا سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو سعید سے مروی ہے، قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رسول کے ساتھ نکلے، آپ فرما رہے تھے اللہم ان ابراہیم حرم مکہ، کہ اے اللہ ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو حرمت والا قرار دیا ہے، پرامن قرار دیا ہے، فجعلها حرما وانی حرمت المدینہ، تو میں مدینہ کو حرمت والا قرار دے رہا ہوں۔ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم حبب الینا المدینہ کا حبنا مکہ، کہ یا اللہ جیسے لوگ مکہ سے محبت کرتے ہیں ویسے مدینے کی محبت بھی ان کے دلوں میں ڈال دے، ٹھیک ہے؟ تو مکہ بھی حرمت والا ہے اور مدینہ بھی حرمت والا، دونوں شہر پرامن ہیں اور حرمت والے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ویسے بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں الا انماء المدینۃ الملائکہ، کہ مدینے کی سرحدوں پہ فرشتے ڈیوٹی دے رہے ہیں، لا يدخل فیہ الدجال، اس میں کوئی دجل، کوئی دھوکہ، کوئی فریب داخل نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟
تو حضرت ابراہیم دعا فرما رہے ہیں کہ ربی جعل ھذا بلدن آمنا وارزق اہلہ من الثمرات، اور جو ادھر رہنے والے ہیں ان کو یا رب رزق دے من الثمرات، پھلوں سے۔ اور یہ سورہ قصص آیت نمبر 57 کے اندر اللہ فرماتے ہیں اولم نمکن لہم حراما آمنا یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا، اللہ فرماتے ہیں کہ کیا ہم نے بیت اللہ کو پرامن جگہ نہیں بنایا، اور جس کی طرف دنیا کے کونے کونے سے پھل آتے ہیں، رزق آتا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی نا، تو اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا۔ اور مکہ وہ جگہ ہے کہ جو بالکل میدان پہاڑ ہے اور جنگل تھا، جس میں کوئی باغات، کوئی زرعی رقبہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ادھر ہر قسم کے پھل موجود ہیں۔ کس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اللہ ان کو طرح طرح کے پھل دے دے، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قال ومن کفر، جس نے کفر کیا، انکار کیا، اللہ فرماتے ہیں فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، تو میں اس کو فائدہ دوں گا۔ قلیلہ کا مطلب کیا ہے؟ تھوڑا، تھوڑے فائدے کا کیا مطلب؟ یعنی اس کو صرف دنیا کا فائدہ۔ اور یہ بات یاد رکھے کہ دنیا کو اللہ نے کیا کہا ہے؟ قلیل۔ کیا کہا؟ یہ دنیا متاع قلیل ہے۔ اور متاع قلیل آپ کیسے سمجھیں گے کہ قلیل کا مطلب؟ صحیح حدیث میں ہے نا، صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 2957 ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بکری کے بچے کے پاس سے گزرے جس سے بدبو آ رہی تھی، تو فرمایا اس کو کون خریدے گا؟ اللہ کے رسول اس کے پاس تو کھڑے ہونے کو دل نہیں کر رہا، خریدے گا کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی نظروں میں دنیا جو ہے نا وہ اس سے بھی زیادہ گھٹیا ہے، کم تر ہے۔ قلیل کا مطلب ہوتا ہے ایسی چیز کہ جو بالکل بیکار ہو، کسی کام کی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور جامع ترمذی کے اندر حدیث نمبر 2320 ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر دنیا کی حیثیت اللہ کی نظروں میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی نا تو اللہ کسی کو ایک گھونٹ بھی نہ دیتے، ٹھیک ہے۔ اسے کہتے ہیں متاع قلیل، کہ بالکل جس کی کوئی قدر و قیمت، کوئی اوقات کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ثم اضطرہ الی عذاب النار وبئس المصیر، اللہ فرماتے ہیں کہ پھر میں اس کو مجبور کروں گا، اس کو دھکیلوں گا جہنم کی آگ کی طرف، اور وہ کتنی ہی بری جگہ ہے، کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس نے جہنم کی آگ سے بچنا ہے اور زیادہ فائدہ لینا ہے وہ اللہ اور آخرت پر ایمان لے آئے، ٹھیک ہے۔ جس نے اللہ اور آخرت پہ کفر کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا، انکار کیا، وہ دنیا کا فائدہ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے، لیکن آخرت کا اور قیامت کے دن جنت میں اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اسی لیے آخرت میں کچھ لینے کے لیے ضروری ہے، شرط ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور وہ شہادتین کا اقرار کرے، توحید کا اقرار کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرے اور پھر اس کے مطابق عمل کرے، پھر اللہ اس کو دنیا آخرت میں کامیاب کریں گے۔ اگر نہیں اقرار کرتا، کفر کرتا ہے، تو پھر دنیا کا فائدہ ہے یہ اسے مل جائے گا، آخرت کو اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کی اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔